السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ قرآن کی 8ویں مجلس میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا 8واں پارہ ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذبح کے احکامات، حلال اور حرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اور ایسا ذبیحہ حرام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، اور غیر اللہ کا نام لینا شرک ہے۔ کفار کا اعتراض تھا کہ مسلمان اپنا مارا ہوا تو کھاتے ہیں، اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ شیطان کی چالیں ہیں، اور انہی باتوں سے شیطان گمراہ کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے انسان کے لیے ویسے کرنا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسان کے جسم کے لیے کون سا کھانا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کثرت جو ہے وہ لوگوں کی کثرت معیار حق نہیں ہے، بلکہ حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اگر تو اکثریت کی پیروی کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی آج سوچنا چاہیے کہ حق کہاں ہے اور محض کثرت کہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت مجھ سے ہی دل لگائے، مجھ سے ہی دل کا تعلق قائم رکھے اور ہدایت کی دعا کرے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد رحمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، صرف ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے۔ یہ جو خونخوار جانور اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، اسی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ باقی 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے لیے، آخرت کے لیے رکھی ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کی عبادات کی کچھ تفصیل ہے جو انہوں نے جاہلیت میں بنا لی تھی خود ہی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جاہلیت کی خرابیاں دیکھنی ہوں تو سورہ انعام کی 130 سے 140 نمبر آیات پڑھ لے، اس کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ مشرکین کرتے کیا تھے کہ اپنے مال کے 2 حصے بناتے تھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک حصہ اپنے شریکوں کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حصہ رہ جاتا اور شریکوں کا حصہ ضائع ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حصے سے نکال کر وہ اپنے شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے، اور جب اس کے الٹ ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ان سے ضائع ہو جاتا اور شریکوں کا رہ جاتا، تو وہ اس میں سے نہیں نکالتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو آج کے مسلمانوں کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو ویسے ہی نظر آتی ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کا معاملہ ہو تو وہ تو نہیں ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس فوت شدگان کے لیے اور اسی طرح درباروں کے لیے، آستانوں کے لیے وہ کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے، وہاں لے کر جاتے ہیں۔ اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جو خالص چیز ہے وہ عموماً درباروں میں نظر آتی ہے، باقی کسی جگہ پر بہت کم نظر آتی ہے۔ دکانوں پر جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی خالص نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ڈر آنا چاہیے تھا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ سے، اس سے زیادہ ہم قبر والوں سے ڈرتے ہیں، درباروں میں جا کر ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ خاص طور پر یہ دودھ، گوشت اور باقی جو معاملہ ہے، اگر آپ درباروں میں جا کر دیکھیں تو خالص اور صاف ستھرا ملتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ بابوں کو اور درباروں والوں کو نہ دیا تو تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انعام کا خاتمہ 10 وصیتوں کے ساتھ ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک سے علیحدگی، اور یعنی شرک سے برات، اور اسی طرح والدین کے ساتھ احسان اور اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے ہے۔ اولاد کو قتل کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ روزی کے مالک تم خود ہو، بلکہ میں نے تم کو بھی رزق دیا ہے، تم بھی میرا رزق دیا ہوا کھا رہے ہو، اور ان کو بھی میں ہی رزق دیتا ہوں جن کو تم قتل کر رہے ہو۔ آج کے حکمران بھی منصوبہ بندی کی باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اولاد تھوڑی ہونی چاہیے، اور اسی طرح آبادی بھی تھوڑی ہونی چاہیے، زیادہ آبادی جو ہے یہ مسائل ہے۔ تو یہ منصوبہ بندی رکھنا اور اولاد کو کم کرنا یہ ایک طرح کا کفر کا کلمہ ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان غریبوں کے کمائے ہوئے پیسے سے، ان غریبوں کی محنت سے ہی تو تم عیش کر رہے ہو۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے اگر کھانے کو ایک منہ دیا ہے تو کمانے کو 2 ہاتھ بھی دیے ہیں۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے، زمین کے خزانوں کے منہ اللہ تعالیٰ کھولتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا رستہ ہے وہ بتایا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا کہ جو میرا رستہ ہے وہ سیدھا رستہ ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، باقی جتنے بھی رستے ہیں وہ گمراہی کے رستے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صراط مستقیم ایک ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ گمراہیوں کے رستے ہیں، وہ بے شمار ہو سکتے ہیں۔ پہلے صحابہ اکرام کے دور میں اس کی کوئی مختلف شکلیں تھیں، لیکن آج وہ کئی اور شکلوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ جو میری طرف سے نازل ہو یعنی کتاب و سنت، اس کی ہی پیروی کی جائے۔ یہ سورہ اعراف کے شروع میں ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو اولیاء ہیں ان کی بات نہ مانی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اندھی تقلید من دونہ ہی اولیاء میں آتی ہے۔ اس کے بعد شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ، اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے والدین اس سے محفوظ نہیں رہے تو ہمارا بھی وہ کبھی دوست نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اس قصے کے بعد 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کر آواز لگائی اور بتایا کہ میں اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور بندے کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم ہی مانے۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ والوں کی آپس میں جو گفتگو ہوئی اور درمیان میں جو اصحاب الاعراف تھے ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 قصے ذکر فرمائے، قوم نوح کا، قوم عاد، قوم ثمود، اور اسی طرح قوم لوط اور قوم شعیب۔ دعوت کا انداز کیسا تھا انبیاء کا، اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ قصے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمائے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور ان قوموں کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ ان 5 قصوں میں اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باقی برائیاں مختلف ہیں، لیکن ایک جو برائی ہے وہ کامن ہے، وہ ہے شرک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس قوم میں بھی شرک آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت وہ شروع کر دے اور توحید سے منہ موڑ لے، تو اللہ تعالیٰ اس میں مختلف طرح کی برائیاں لاتا ہے۔ وہ زنا بھی کرتی ہے، دھوکے اور فراڈ بھی کرتی ہے، اور اسی طرح قتل بھی اسی میں ہوئے جاتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ قرآن کا قصے بیان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی ایک قصے کو ایک ہی انداز میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ مختلف چیزیں ذکر فرمائی، مختلف طریقے سے فرمائی۔ غور کریں اس کی کیا وجہ ہے، اس صورت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ چیز فلاں جگہ ذکر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے۔ جب یہ چیزیں ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم پر غور کرنے کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفع بخش علم عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔